السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جس پہ بات کروں گا میں وہ شرک اور اس کی اقسام اور موجودہ پاکستان کی صورتحال اور جو خواب ہیں وہ اسلام میں حجت ہیں یا نہیں ہیں، اور پھر اس کے بعد جو لوگ میرے بارے میں باتیں کرتے ہیں اس کے بارے میں بھی میں ذکر کروں گا۔ تو سب سے پہلے تو یہ کہ تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں، اور بے شک اللہ آسمانوں اور زمین کا مالک ہے، اور اس کے سوا ہم کسی کو معبود سمجھ کر نہیں پکاریں گے، اور بے شک اللہ سب سے بڑھ کر مہربان ہے۔ تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہم جو مسلمان ہیں وہ تعداد میں بھی بہت زیادہ ہیں، اور حج اور عمرہ بھی پہلے سے بہت زیادہ کیا جاتا ہے، نمازیں بھی پہلے سے زیادہ پڑھی جاتی ہیں، اور صدقہ اور خیرات بھی پہلے سے زیادہ کیا جاتا ہے۔ تو کیا وجہ ہے کہ سب کچھ زیادہ ہونے کے باوجود ہم مسلمان جو ہیں وہ پستی میں ہی چلتے جا رہے ہیں، یعنی ہم اندھیروں میں ڈوبتے چلے جا رہے ہیں؟ تو اس کی آخر کیا وجہ ہے؟ اس کی ایک ہی وجہ ہے کہ جو گناہ اللہ کے نزدیک سب سے بڑا ہے اس کو آج کے دور میں ہم مسلمانوں نے سب سے چھوٹا گناہ سمجھنا شروع کر دیا ہے، اور اگر دوسرے معنوں میں دیکھیں تو ہم نے اس کو گناہ ہی نہیں سمجھا، اس کو گناہ ہی سمجھنا چھوڑ دیا ہے، اور وہ ہے شرک۔ شرک کے بارے میں اللہ نے قرآن میں بھی جگہ جگہ ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ قیامت کے دن جس کے چاہے گا گناہ بخش دے گا، مگر شرک کبھی معاف نہیں کرے گا، اور جس نے شرک کیا اس نے اپنی جان پہ ظلم کیا۔ اور آج ہم مسلمانوں نے شرک کو شرک ہی سمجھنا چھوڑ دیا ہے، اور موجودہ دور میں اگر آپ دیکھیں تو یہ دنیا اتنی شرک سے بھر چکی ہے کہ اس سے پہلے کبھی نہیں تھی۔ میں آپ کو شرک اور اس کی اقسام جب بتاؤں گا تو آپ اپنے ارد گرد گھوم کے نظر گھما کے دیکھیں تو آپ کو بھی یہی لگے گا کہ شرک جو ہے وہ واقعی اب اس دنیا میں بہت زیادہ پھیل چکا ہے۔ تو اب جو موجودہ دور ہے اس میں جو شرک ہے وہ کیا چیزیں ہیں؟ شرک صرف یہ نہیں ہے کہ ہم زبان سے یہ کہہ دیں کہ اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، نہیں، ہمیں عملی طور پہ بھی اس چیز کو ثابت کرنا ہے کہ ہم عملی طور پہ بھی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے۔ اگر آپ دیکھیں تو آج ہم نے آرٹ اور کلچر کے نام پہ، ڈیکوریشن کے نام پہ، اور اگر آپ دوسرے معنوں میں دیکھیں تو ہم نے کافروں کا کلچر جو ہے اس کو اڈاپٹ کیا ہے۔ تو ان چیزوں کے نام پہ ہم نے جو بت اور یہ جو اسٹیچوز ہیں یہ اپنے گھروں میں ہم نے سجا لیے ہیں، جو غیر ضروری تصویریں ہیں جو دیواروں پہ ہم نے اپنے گھروں میں سجا لی ہیں، یہ سب کی سب جو ہے نا یہ فارم آف شرک ہے۔ اب اگر کسی کے گھر میں ڈیکوریشن پیس پڑا ہوا ہے، چاہے اس کی شکل کچھ بھی ہے، وہ کوئی خرگوش کی شکل ہو سکتی ہے، کوئی ہرن کی مجسمہ ہو سکتا ہے، کوئی شیر کا مجسمہ ہو سکتا ہے، کوئی ایگل ہو سکتا ہے، تو وہ بھی بت ہی ہے اس میں۔ اور ان بتوں میں جو خانہ کعبہ میں پڑے ہوئے تھے، جو ابراہیم علیہ السلام نے توڑے تھے، ان میں اور ان میں کوئی فرق نہیں ہے، وہ بھی بت ہے، یہ بھی بت ہے، صرف شکلوں کا فرق ہے، اور آپ کہہ لیں کہ جسامت کا فرق ہے۔ وہ بھی بے جان تھے، یہ بھی بے جان ہے۔ وہ بھی اس وقت کے لوگوں کو نہ کوئی نفع یا نقصان پہنچا سکتے تھے، اور یہ بھی آج کے دور میں نہ کسی کو نفع یا نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ اب لوگ مجھے باتیں کرتے ہیں کہ جی میری داڑھی نہیں ہے، میری نمازیں نہیں ہیں، تو یہ جو شرک ہے، یہ جو بت ہے، ان کو ختم کرنا، ان تصویروں کو ختم کرنا بھی تو سنت ہے۔ تو آپ جو میرے خلاف ویڈیوز بناتے ہیں اور مجھے کہتے ہیں کہ جی میری داڑھی نہیں ہے، تو یہ بتوں کو توڑنا، بتوں کو ختم کرنا، تصویروں کو ختم کرنا، یہ بھی تو سنت ہے، تو آپ یہ بھی سنت تو پوری کریں۔ یہ لوگ اس طرف نہیں آئیں گے۔ اب اگر آپ نظر دہرائیں تو آپ کو شرک کی بہت سی اقسام نظر آئیں گی۔ آپ بڑی بڑی ہاؤسنگ سوسائٹیز میں چلے جائیں، وہاں پہ انہوں نے بڑے بڑے بت بنائے ہوئے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ہماری سوسائٹیز کی زینت بڑھاتے ہیں، یہ ہماری سوسائٹی کے خوبصورتی کو بڑھاتے ہیں۔ بلکہ ایک لاہور میں ایک بہت بڑی ہاؤسنگ سوسائٹی ہے، انہوں نے تو پورا ایک بلاک بنایا ہوا ہے احرام مصر کے اوپر، اور وہ جو باطل خدا ہیں وہ انہوں نے بڑے بڑے بنا کے رکھے ہوئے ہیں۔
تو اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم ایک اسلامک ملک میں رہتے ہیں، پاکستان ایک اسلامک کنٹری ہے، تو یہاں پہ اگر ہم باطل خداؤں کو، ان کے مجسموں کو ادھر جگہ جگہ سجائیں گے، تو آپ کا کیا خیال ہے کہ اللہ ہماری مدد کرے گا؟ اللہ کبھی ہماری مدد نہیں کرے گا۔ ہم جو ہے وہ اپنے راستے سے بہت دور بھٹک چکے ہیں۔ تو آج ہمیں جو ہے یہ اپنے آپ کو ان جو شرک کی فارمز ہیں، جو شرک ہے، ان سے اپنے آپ کو بچانا ہوگا، ورنہ آپ بھول جائیں کہ اس ملک میں کوئی خوشحالی آئے گی، اللہ کی مدد آئے گی۔ بہت سے لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ تمہیں خوابوں میں کیا آیا کہ کب پاکستان کے حالات صحیح ہوں گے؟ تو میں اپنے خوابوں کی بیس پہ کہتا ہوں کہ جب تک ہم اپنے آپ کو شرک اور اس کی اقسام سے نہیں بچائیں گے، اس ملک کو شرک اور اس کی اقسام سے نہیں پاک کریں گے، تو تب تک آپ بھول جائیں کہ اللہ کی کوئی مدد آئے گی، اور تب تک پاکستان کے جو حالات ہیں وہ مزید خراب ہی ہوتے چلے جائیں گے، اور بہتری کی کوئی امید نہیں ہے۔ تو اگر دیکھیں تو آپ بڑے بڑے بینرز لگے ہوئے ہیں جن پہ غیر ضروری تصاویر ہیں، تو یہ بھی سب فارم آف شرک ہے۔ ایک حدیث ہے کہ جس گھر میں تصویر ہوگی وہاں پر اللہ کی رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے۔ تو جب ایک تصویر سے اللہ کی رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے، تو یہ جو بت ہیں جو ہم نے اپنے گھروں میں سے جائے ہوئے ہیں، ان کے ہوتے ہوئے تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اللہ ہماری کوئی مدد کرے۔ اب میں نے جب اپنے خواب شیئر کرنا شروع کیے تو مجھے اللہ نے بہت سے خوابوں میں دکھایا بھی اور بتایا بھی کہ قاسم میں تیری سی اس لیے مدد کر رہا ہوں کہ تو نے اپنے آپ کو شرک اور اس کی اقسام سے بچانا شروع کر دیا۔ تو اب اتنے یعنی آپ دیکھیں کہ شرک اتنا پینیٹریٹ کر چکا ہے کہ مکہ اور مدینہ بھی ان چیزوں سے پاک نہیں رہے۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا یوٹیوب پہ آپ جائیں، آپ سرچ کریں تو بہت سی آپ کو ایسی ویڈیوز نظر آئیں گی جس میں لوگوں نے اپنے جسموں پہ ٹیٹوز بنوائے ہوئے ہیں اور ان میں وہ تصاویر بنی ہوئی ہیں، اور وہ اسی کے ساتھ عمرہ کر رہے ہیں، اسی کے ساتھ وہ مدینے میں جا کے نمازیں پڑھ رہے ہیں۔ اور اگر آپ دیکھیں تو بہت سے لوگ مکہ اور مدینہ میں ٹی شرٹس پہن کے جاتے ہیں، قمیضیں پہن کے جاتے ہیں جن کے اوپر شیروں کے یا اس طرح سے دوسرے جانوروں کی تصویریں بنی ہوتی ہیں۔ تو اگر آپ دیکھیں تو ہمارے جو مکہ اور مدینہ جو اتنی پاک جگہ ہیں وہ بھی شرک سے نہیں بچی ہوئی، وہاں بھی شرک کی آپ کو اقسام نظر آئیں گے۔ اس لیے ہو رہا ہے کہ ہم جو بھی پلانز بناتے ہیں گورنمنٹ کے لیول پہ، جو بھی پلانز بناتے ہیں، تو اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہوتی ہی نہیں ہے۔ جب اللہ کی مدد ہی ہمارے ساتھ نہیں ہوتی تو وہ جو پلانز ہم بناتے ہیں وہ بجائے کامیاب ہونے کے وہ الٹے ہو جاتے ہیں، اور ہم جو ہے وہ اور زیادہ قرضہ لینا پڑتا ہے اور زیادہ مہنگائی کرنی پڑتی ہے۔ اور لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا؟ کہ ایسی جگہ جو ہر طرح کے شرک سے پاک ہو۔ یہ نہیں ہے کہ ہم زبان سے تو کہتے ہیں کہ اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، لیکن عملی طور پہ ہم نے اپنے گھروں میں بت بھی سجائے ہوئے ہیں، اور ہم نے تصاویر بھی لگائی ہوئی ہیں، اور ہم انڈین موویز بھی دیکھتے ہیں، اور انڈین موویز میں آپ کو شاید ہی کوئی ایسی مووی ملے جس میں وہ اپنے باطل خدا نہیں دکھاتے۔ تو یعنی ایک مسلمان جب وہ ایک مووی دیکھتا ہے، انڈین مووی، اور اس میں وہ جب باطل خدا کے کرشمے دکھاتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ ہیرو جو تھا وہ ناکام ہو رہا تھا اور باطل خدا نے اس کی مدد کی اور وہ کامیاب ہو گیا، اب وہ سٹوری ایک مسلمان اپنے کسی دوسرے مسلمان کو شیئر کرے گا اور کہے گا کہ یار تم بھی فلم دیکھنا، بڑی اچھی ہے، تو وہ اب عملی طور پہ تو وہ شرک کر رہا ہے، وہ اپنی زبان سے مانے یا نہ مانے وہ ایک علیحدہ بات ہے، لیکن عملی طور پہ تو اس نے کیا ہے۔ ہم نے تو اپنے نبی خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کرنا ہے۔ یہ بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، جو بتوں کو ختم کرنا، تصویروں کو ختم کرنا۔ ایک حدیث ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ایک مشن دیا کہ علی رضی اللہ عنہ آپ جائیں اور جتنی بھی آپ کو قبریں اونچی نظر آئیں ان کو برابر کر دیں، اور جتنی بھی تصاویریں اور آپ کو یہ جو دوسری چیزیں ملیں آپ ان کو ختم کر دیں۔ یہ ان کو مشن دیا خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا ملک جو ہے وہ ترقی کرے، ہمارے ملک میں خوشحالی آئے، تو ہمیں اللہ رب العالمین کو خوش کرنا ہے، اور ہم اللہ رب العالمین کو تبھی خوش کر سکتے ہیں جب ہم شرک اور اس کی اقسام سے بچائیں، ورنہ ہم ہر کام پہلے سے زیادہ کرتے ہیں، لیکن آخر کیا وجہ ہے کہ اللہ کی مدد ہمارے ساتھ نہیں ہے؟ تو اس کی ایک ہی وجہ ہے کہ آج ہم
شرک جو ہے اس کو شرک ہی نہیں سمجھتے، اس کو کوئی گناہ ہی نہیں سمجھتے، بلکہ اس کو تو ہم اپنے گھروں کی زینت سمجھتے ہیں کہ یہ جو بت ہیں، یہ جو ڈیکوریشن پیسیز ہیں، یہ ہمارے گھروں کی زینت بڑھاتے ہیں، یہ ہماری ہاؤسنگ سوسائٹیز کی زینت بڑھاتے ہیں۔ تو بجائے اس کے کہ جو گناہ سب سے بھرا ہے اللہ کے نزدیک، جس کی کوئی معافی نہیں ہے، اس کو آج مسلمانوں نے ایک چھوٹا سا گناہ سمجھ لیا۔ تو آج ہمیں اس پہ غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔